اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب نقطہ پڑھ رہے تھے، پہلا نقطہ پڑھ چکے تھے، پہلے قابل توجہ بات کلمہ بستگان کے سلسلے میں تھی اور بتایا کہ بستگان ہمیشہ جمع کی صورت اور شکل میں آتا ہے، اس کا مفرد استعمال نہیں ہوتا، اور بستگان رشتہ دار کو مختلف گروہ میں مختلف درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، خصوصاً دو درجے اس کے ہیں، بستگان درجہ یک اور بستگان درجہ دو۔ اب اس میں کون کون آتے ہیں یہ سب تفصیل سے دیا ہوا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے بے ان جملے توجہ کنید چون سراسی میں بازگشت بیمار مردے بود۔ در این جمله چون به معنی وقتی که هنگامی که آمده است، در بسیاری از جمله های دیگر چون معانی گوناگونی دارد۔ دوسری قابل توجہ بات کلمہ چون کے بارے میں ہے، کلمہ چون۔ خوب ایک جملہ دیا ہوا ہے جو آپ کے درس سے لیا گیا ہے، چون سراسی میں بازگشت، جس وقت تیزی کے ساتھ پلٹا، بیمار مردے بود، بیمار مر چکا تھا، یعنی بھائی دوست جو ملنے آیا تھا اپنے بیمار دوست سے، ٹھیک، اس کے بعد جب واپس جا رہا تھا اور نالو شیون کی فریاد کی آواز سنی تو تیزی کے ساتھ پلٹا، واپس ہوا تو دیکھا اس کا بیمار دوست مر چکا تھا۔ تو اس کلمے میں چن سراسی میں بازگشت میں چن بمعنی وقتی کے ہنگامی کے، چن یہاں بے معنی وقتی کے ہنگامے کے، یعنی جب جس وقت، ٹھیک۔ یعنی کلمہ چن فارسی زبان میں اور بھی دوسرے معنی رکھتا ہے، یعنی کلمہ چن مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہی، یعنی وقتی کے یا ہنگامی کے، کبھی کسی چیز کی علت بتانے کے لیے آتا ہے، وجہ زیرہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے ہر فمرہ کامل نہ شنی چن خیر اجل داشت، میری بات پوری طریقے سے نہیں سنی چونکہ بہت جلدی میں تھا، ہے نا۔ اب کہیں گے من در سہائم یاد نہ گرفتم چون وقت نہ داشتم، تو مجھے یاد کرنا تھا وہ میں یاد نہیں کر پایا چونکہ وقت نہیں ملا۔ یا کہیں گے من خیل گرسنیام چون غذا نہ خوردیم، بہت بھوکا ہوں چونکہ کھایا نہیں ہے۔ تو زیرہ کا معنی علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی مثل و مانند بیان کرنے کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جیسے، مثل، شبیہ، اس کے معنی میں ہے نا۔ کتاب را چون گوہری بدانید و از آن بخوبی استفاده کنید۔ کتاب را چون گوہری بدانید، کتاب کو ایک قیمتی گوہر سمجھو اور اس سے اچھی طریقے سے استفادہ کرو۔ دوستت را چون ماہ بدانید در روز ہم نگاہ کنید، یہاں نہیں ہے بھئی کتاب کہاں ڈھونڈ رہے، چون یعنی مانند، مثل ہے نا، تو چون کبھی جو ہے مانند و مثل کا معنی دیتا ہے۔ چلے دیکھیں، بے ان جملے توجہ کنید، اس جملے کی طرف توجہ کیجئے، چون سراسی میں بازگشت بیمار مردے بود، چون در ان جملے چون به معنی وقتی کے ہنگامی کے آمده است، تو چون یہاں پر ہنگامی اور وقتی کا معنی دے رہا ہے، تو ترجمہ کیا کریں گے، جس وقت، جب، سراسی میں،
یعنی تیزی سے بازگشت واپس ہوا، بیمار مردے بود بیمار مر چکا تھا کہ در بسیاری از جملہائے دیگر، اس جملے سے ہٹ کر دوسرے اور بہت سارے جملوں میں چن معانی گوناگونی دارت، چون الگ الگ معنی رکھتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس جملے کے علاوہ دوسرے جملوں میں بھی چن کا استعمال ہوتا ہے اور الگ الگ معنی دیتا ہے. جیسے الف، اب یہاں دو معنی بیان کریں. بے معنی زیرہ، زیرہ کے معنی میں، زیرہ یعنی کیونکہ، یہ زیرہ کھانے والا نہیں ہے، ہاں زیرہ کیونکہ، اس لیے کہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. حرف امرا کامل نہ شنید، حرف امرا میری بات کو کامل پوری، نہ شنید اس نے نہیں سنا، میری بات اس نے پوری نہیں سنی. چون خیر اجل داشت، اس لیے کہ بہت جلدی میں تھا. ہوتا ہے نا کبھی کوئی بہت جلدی میں ہوتا، آدھی بات سن کر کے نکل لیتا ہے. تو یہاں پر اس عبارت میں کلمہ چن زیرہ کے معنی میں ہے، یعنی آپ چاہو تو چن ہٹا کے زیرہ لگا سکتے ہو. کیسے؟ حرف امر کامل نہ شنید زیرہ خیل اجل داشت. دوسرا معنی بے معنی مثل و مانند، مثل و مانند کے معنی، جیسے کتاب را چن گوہری بدانید، کتاب کو چن یعنی مثل، مانند گوہری، گوہر یعنی قیمتی پتھر، گرا قیمت چیز. کتاب کو باارزش اور قیمتی سمجھو، و از آن بخوبی استفادے کنید، اور اس سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھاؤ. چلیں بیشتر بدانید، بدانیم، خوب مزید جانتے ہیں. جو درس ہم نے پڑھا تھا ابو ریحان بیرونی کے بارے میں، ان کے بارے میں اور معلومات. ابو ریحان محمد ابن احمد ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در سال 362 ہجری قمری در خوارزم بیرون به دنیا آمد. کہنے کہ ابو ریحان محمد ابن احمد، نام محمد ہے، جو احمد کے بیٹے ہیں. ریاضیدان، ریاضیدان یعنی حساب و کتاب جاننے والے، میتھ کے عالم، سمجھ رہے ہیں؟ ریاضی دان یعنی ریاضی جاننے والا. فیلسوف، فیلسوف کہا جاتا ہے جس کے پاس علم فلسفہ ہو. ایرانی یعنی ایران کے رہنے والے. تو کہہ رہے ابو ریحان محمد ابن احمد علم ریاضی اور علم فلسفہ جاننے والے، ایرانی، ایران کے رہنے والے، در سال 362 ہجری قمری، خوب 362 ہجری قمری میں، در خوارزم، خوارزم یعنی بیرون، به دنیا آمد یعنی متولد شد، پیدا ہوئے. و اوائل عمر را در زادگاہ خود وزیر سلطہ خوارزم شاہیان گزرانید. و اوائل عمر را، انہوں نے عمر کے ابتدائی حصے کو، اوائل یعنی ابتدائی، و یعنی او، انہوں نے اوائل عمر را ابتدائی زندگی کو، در زادگاہ خود، اپنے جائے پیدائش، محل پیدائش میں، اپنے وطن میں، وزیر سلطہ خوارزم شاہیان، خوارزم شاہیان کی حکومت کے وقت یا تحت، ان کی حکومت تھی خوارزم شاہیان کی، ان کی زیر حکومت گزرانید، گزارا.
یعنی جس وقت یہ پیدا ہوئے اور ان کی زندگی کی عمر کے ابتدائی ایام تھے، کیا ہے، اس وقت خوارزم شاہیان کی حکومت تھی، اور اسی کی حکومت میں انہوں نے یہ ابتدائی دن گزارے۔ بعد از ان ابتدائی عمر کے بعد چند سال در گرگان، چند سالوں گرگان، یہ گرگان ایران کا شہر ہے، سمجھ رہے ہیں، ادھر کا ایک صوبہ ہے گرگان، در دربار قابوس ابن وشمگیر، یہ بھی ایک بادشاہ کا نام ہے، ٹھیک، قابوس ابن وشمگیر کے دربار میں بسر برد پناہ لی، بسر برد یعنی پناہ لی، وہاں گئے، وہاں رہنا شروع کیا۔ وکتاب الآثار الباقیہ را بنام آن بادشاہ تالیف کر، اور آثار الباقیہ کو اس بادشاہ کے نام سے تالیف کیا، لکھا چھاپا۔ یہ قابوس ابن وشمگیر کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی، جس کتاب کا نام ہے الآثار الباقیہ۔ بعد از مدتی، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، بعد از مدتی یعنی کچھ سالوں بعد، بخوارزم بازگشت، دوبارہ اپنے وطن خوارزم واپس ہوئے، بدر دربار ابو العباس مامون ابن مامون ماند، اور ابو العباس مامون ابن مامون کے دربار میں کیا ہے، رک گئے۔ محمود غزنوی در ہنگام بازگشت بے غزنین، کہہ لیں کہ محمود غزنوی جب غزنین واپس ہو رہا تھا در سال 408 ہجری 408 ہجری میں، تو ابو ریحان را با چند تن دیگر از دانشمندان خوارزم شاہ بے غزنین برد، تو ابو ریحان کو اور کیا ہے، اور دوسرے علماء کو، دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ جو خوارزم کے بادشاہ کے قریبی تھے، انہیں لے کر بغزنین برد، محمود غزنوی انہیں غزنین لے گیا۔ 408 ہجری میں خوارزم کے بادشاہ کے پاس جو پڑھے لکھے لوگ تھے، انہیں اور ابو ریحان کو لے کر یہ محمود غزنوی بغزنین برد، ان لوگوں کو اپنے ساتھ غزنین لے گیا۔ ابو ریحان بعدہا چند بار بخوارزم مسافرت کر، پھر وہاں سے غزنین پہنچنے کے بعد ابو ریحان نے کئی بار اپنے وطن خوارزم کا سفر کیا۔ ابو ریحان بعد میں چند بار کئی مرتبہ بخوارزم اپنے وطن یعنی جس کا نام خوارزم تھا مسافرت کر سفر کیا۔ بدر بیشتر جنگہائے محمود غزنوی اور محمود غزنوی کی اکثر لڑائیوں میں بے ہندوستان، جو ہندوستانیوں کے ساتھ تھی، ہمراہ عبود محمود غزنوی کے ساتھ تھا۔ ابو ریحان در بیشتر جنگہائے محمود غزنوی و ہندوستان، محمود غزنوی نے ہندوستان کے ساتھ جو جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں میں سے اکثر جنگوں میں ابو ریحان ہمراہ عبود محمود غزنوی کے ساتھ تھا۔ بدانشمندان و حکیمان ہند مباحثے و ملاقات می کر، ہندوستان کے حکیموں اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اس کی گفتگو، بات چیت اور ملاقات اور تبادلہ خیال رہا ہے، ملتا تھا۔ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستانیوں سے جنگ میں یہ بھی شامل تھا، شریک تھا، لہٰذا ہندوستان کے جو پڑھے لکھے دانشمند اور حکماء لوگ تھے، ابو ریحان ان سے ملتا تھا، بات چیت کرتے تھے،
او در ہند زبان سنسکرت را آموخت. ہندوستان سے میں رہ کر ابو ریحان نے ہندوستان کی زبان سنسکرت سیکھی. او یعنی ابو ریحان در ہند ہندوستان میں زبان سنسکرت زبان کو آموخت سیکھا. بدائر معلومات خود را گسترش زیادی داد اور اپنے معلومات کے دائرے کو اور زیادہ وسیع کیا اور زیادہ بڑھایا. از جملے نوشتہ و تالیفات وے کہہ رہے کہ ان کی لکھی گئی اور ان کی تالیف کی ہوئی کتابوں میں سے می توان بے کتاب ہے زیر اشارے کر. نیچے جو کتابیں دی جا رہی ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. آسان لفظوں میں کہا جائے تو ابو ریحان نے جو کتابیں لکھی ہیں تالیف کی ہیں ان میں سے کچھ کتابیں یہ ہیں. نمبر 1 الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ. یہ کتاب ہے کہ در حدود سال 390 نوشتے شدے کہ جو 390 ہجری قمری میں لکھی گئی. وہ موضوع آن تقویم سال و آیاد ملت ہائی مانند ملت ایران، سعودیان، خوارزمیان، پرسیان و یونان و نیز آیاد ادیان بزرگ چون یہود، مسیحیت و اسلامت. یہ جو کتاب ہے ابو ریحان کی، یہ کتاب کیا ہے؟ تقویم ہے. کیا ہے؟ تقویم. تقویم جانتے ہیں؟ ہاں، کیلنڈر جس میں پورے سال کی مناسبتیں موجود ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کتاب کوئی ایسی ہے کہ جس میں سال بھر کی مختلف قوموں کی مختلف مناسبتوں کو اور عیدوں کو، ان کے رسومات کو درج کرنا ہے، وہ سب ملے گا آپ کو. بہت ساری کتابیں لکھی گئی اس موضوع پہ، لیکن ابو ریحان نے جو کتاب لکھی الآثار الباقیہ، تو اس میں اس وقت کی موجودہ جو بڑی قومیں تھیں ان قوموں کے سال میں کیا کیا آداب و رسوم تھے، کون کون سی عیدیں تھیں، ٹھیک، ان عیدوں کو کس طریقے سے مناتے تھے، ان کی تفصیلات لکھی. یہاں تک کہ جو اس وقت کے بڑے دھرم اور مذہب والے تھے جیسے عیسائیت اور مسیحیت، ان کے بھی تمام آداب و رسوم اور ان کی بڑی بڑی عیدوں کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں لکھا. موضوع ان تقویم، کہہ رہے کہ اس تقویم کا موضوع کیا تھا؟ سال و آیاد ملت ہائی. سال کی مختلف تاریخیں، آیاد عید کی جمع ہے، مختلف ملتوں کی سال میں آنے والی عیدیں، مانند ملت ایران جیسے ایرانیوں کی عید، سعودیان یہ بھی ایک قوم ہے، خوارزمیان، پارسیان و یونان، یہ مختلف قوموں کی سال میں جو عیدیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے. ونیز آیاد ادیان بزرگی، اور بڑے بڑے ادیان کی عیدیں بھی، جیسے دین یہود، مسیحیت و اسلام، اور اسلام کے بارے میں ہے. تو بڑی بڑی قوموں کے سال میں جو عیدیں آتی ہیں اور بڑے بڑے مذہب کے جو آداب و رسوم اور جو عیدوں کی تاریخیں ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے. کتاب تحقیق مال الہند من مقولۃ فی العقل او مزدلہ کی دربار علوم مذاہب آداب و رسوم مردم ہند نگاشتہ شدہ است. یہ کتاب جو ہے علوم کے بارے میں، مختلف علوم کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے. مذاہب، مختلف مذاہب کے بارے میں لکھا گیا ہے. آداب و رسوم مردم ہند، ہندوستان کے لوگوں کے جو آداب و رسوم ہیں ان کے بارے میں لکھی گئی ہے یہ کتاب. کتاب التفہیم لأوائل صناعت التنجیم، کتاب اس دربارے ستارے شناسی. یہ ایک کتاب ہے جو کیا ہے؟ ستارے شناسی کے بارے میں، جس میں ستاروں کا علم ہوتا ہے.
کہ ابتدا در سال 420 کی جو سب سے پہلے 420 میں بے فارسی نوشتے شد، فارسی زبان میں لکھی گئی، و بعدہا خود ابو ریحان انڈا عربی ترجمے کرد، اور پھر بعد میں خود ابو ریحان نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، اسی کو پھر دوبارہ ترجمہ کر کے عربی کیا، کہ ہر دو نسخے آن در دست می باشد، دونوں نسخے چاہے فارسی والے ہو چاہے عربی والے ہو، دونوں نسخے دستیاب ہیں، موجود ہیں۔ ان دانشمند بزرگ کرے کہ یہ بڑے عالم در سال 404 ہجری در شہر غزنین میں دار فانی را یعنی دنیا کو وداع گفت، الوداع کہا، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چلیے درس ختم ہو گیا، چند سخن السعدی کل